سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله مولانا العظيم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ ماہ مبارک رجب المرجب کے نام سے ہم اور آپ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کے بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ان مہینے کی برکتیں اور رحمتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ اس سے قبل درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ رجب المرجب اسلامی 7واں مہینہ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں، اور اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے رجب کے نام سے موصوف کیا گیا۔ اور رجب کو اصم یعنی بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی میں کسی فریادی کا آواز نہیں سنا جاتا تھا، اور نہ ہی اس میں ہتھیار کی کھنکھناہٹ سنی جاتی تھی۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور اسی ماہ کی 27ویں شب کو دونوں عالم کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی، معراج ہوئی۔ اور اسی مہینہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اسی ماہ کی 28ویں شب کو سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس مہینہ کو اصم بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا کہنا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت مغفرت اڈیلتا ہے، اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجیبات ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تھا تو رجب کے ماہ میں بد دعا کرتا تھا، جو مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہے۔ الغرض بہت سی حدیث اس کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں۔ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قرآن نے ذکر فرمایا، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب کا ہے۔ اور کتب حدیث میں رجب کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند مبارکہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ روایت ابو الفتح کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان
میرے آقا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور ان رجب شہر عظیم تضاعف فیہ الحسنات من صام یوم من کان کصیام سنہ، کہ بے شک رجب کا مہینہ، بے شک رجب کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گا گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور فضل رجب علی سائر الشہور، کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام پر ہے۔ اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ رجب المرجب کے روزے کے متعلق حدیث پاک کہ جب رجب المرجب کا مہینہ، رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ تعالی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کا روزہ رکھے تو اس پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو کوئی اس کے 8 دن روزہ رکھے، اس مہینے میں 8 دن کا روزہ رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ سے بندہ، اللہ اسے دے گا۔ اور جو کوئی رجب کے 15 دن روزہ رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیری گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر۔ اور اب جو زیادہ روزہ رکھے گا اسے اللہ کریم زیادہ عطا فرمائے گا۔